جب ہم ان سے حافظ ملت کرتے ہیں تو حافظ ملت کا پیغام سناتے ہیں، اور جب ہم ان کے شاگردوں کا عرس کرتے ہیں تو بھی حافظ ملت کا پیغام سناتے ہیں۔ ان کا پیغام کیا ہے؟ کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ آج جب اس قول کی روشنی میں ہم ممتاز العلماء کی زندگی کو دیکھتے ہیں تو ہمیں احساس ہوتا ہے واقعی وہ بندہ کام کا بن کر دنیا والوں کو یہ پیغام دے رہا تھا، کام کے آدمی بنو، کام ہی آدمی کو معزز بناتا ہے۔ اور حافظ ملت کا ایک پیغام تھا، زمین کے اوپر کام، زمین کے نیچے آرام۔ یاد رکھو، اگر آپ کی مصروف زندگی میں اپنی قوم کے لیے وقت دینے کو نہیں ہے، آپ کی مصروف زندگی میں اپنی امت کو، اپنی قوم کو اور مسلمانوں کو دینے کے لیے وقت نہیں ہے، تو یاد رکھو آپ بہت تنگی وقت کا شکار ہیں، اور تنگی وقت کا یہ بہانہ آپ کو آخرت میں بہت بھاری پڑے گا۔ اس لیے وقت نکالنا ہوگا۔ جہاں اپنی زندگی کے لیے وقت نکالتے ہیں، بچوں کے لیے نکالتے ہیں، جنازے کے لیے نکالتے ہیں، شادیوں کے لیے نکالتے ہیں، سفر کے لیے نکالتے ہیں، ایسے وقت نکالنا ہوگا اپنی قوم کے لیے، وقت نکالنا ہوگا عبادتوں کے لیے، وقت نکالنا ہوگا اسلام کے لیے۔ اور یہ تمام خوبیاں ہمیں حافظ ملت کی زندگی میں نظر آتی ہیں، اور حافظ ملت کی تربیت میں رہنے والے ان علماء کی زندگی میں نظر آتی ہیں جنہوں نے دنیا کے مختلف خطوں میں اسلام کا پیغام پہنچا کر یہ ثابت کر دیا ہے ہم زمین کے اوپر کام کے آدمی ہیں اور زمین کے نیچے آرام کے آدمی ہیں۔ زمین پر ہم کام کا غلغلہ بلند کریں گے، اور زمین کے نیچے آرام سے بیٹھ کر اللہ کی رحمتوں کو ملاحظہ کریں گے۔ یاد رکھیں، حافظ ملت کی درسگاہ فیض سے ایسے دنیا کے مختلف خطوں سے لوگ آ کر اس درسگاہ سے فیض پا گئے، لیکن مبارک کی زمین سے جو پودے اگے اور جنہیں حافظ ملت نے سینچا، خون جگر سے سینچا، جنہیں اپنایا، اور حافظ ملت کی اپنائیت کو آپ لفظوں میں نہیں سمیٹ سکتے۔ یہ اپنائیت بے مثال اپنائیت تھی کہ ان کی درسگاہ فیض میں بیٹھنے والا ہر ایک شخص اپنے کو ایسا محسوس کرتا ہے کہ حافظ ملت کی چاہت میرے لیے سب سے زیادہ ہے۔ اور یہ بہت بڑا کمال تھا۔ ذرا اس درسگاہ کو یاد کریں، صفہ چبوترے کی درسگاہ کو، جس میں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم 70 صحابہ کی تربیت کر رہے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے یہ وہ صحابہ تھے جنہوں نے مشن کے لیے، مشن نبوی کے لیے، اسلام کے لیے اپنا دیار چھوڑا تھا، اپنا گھر چھوڑا تھا، اپنی آبادی چھوڑی تھی، اپنے ساتھی چھوڑے تھے، اپنے رشتہ دار چھوڑے تھے، اپنے باغات چھوڑے تھے، اپنا بزنس چھوڑا تھا۔ اگر مدینہ آنے کے بعد رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم انہیں بے سہارا کر دیتے، دنیا تانا دیتی کہ جس رسول کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا ہے، اس رسول نے انہیں بے سہارا کر دیا ہے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت ہیں، بے سہاروں کو سہارا دینے والے ہمارے رسول ہیں۔ وہ کبھی نہیں چاہتے کہ جس نے میرے مشن کے لیے میرا ساتھ دیا ہے، گھر بار چھوڑا ہے، میں اسے اکیلا چھوڑ دوں، دنیا میں وہ مارا پھرتا ہوا نظر آئے۔ یاد رکھیں، رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم نے صفہ چبوترے پر 70 صحابہ کو رکھا تھا، اور ان کی دیکھ ریکھ آپ خود فرمایا کرتے تھے۔ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا صفہ چبوترا یاد کریں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ آپ نے ایک ایسی درسگاہ کی بنیاد رکھی ہے، جس درسگاہ کے آپ بانی بھی ہیں، جس درسگاہ کے آپ مربی بھی ہیں، جس درسگاہ کے آپ منتظم بھی ہیں، جس درسگاہ کے آپ سرپرست بھی ہیں۔ انہیں کھلانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، ان کی دیکھ ریکھ آپ کر رہے ہیں، ان کا ہر انتظام آپ کر رہے ہیں، ان کے دکھ درد میں سہارا آپ بن رہے ہیں، انہیں کھانے کا انتظام آپ کر رہے ہیں، ان کے لیے ہر چیز کا انتظام آپ کر رہے ہیں۔ درسگاہ صفہ سے جو سبق حاصل ہوتا ہے، اس سبق کو اس پوری دنیا میں جن لوگوں کو ان آنکھوں نے دیکھا ہے، ان میں سے ایک ایسی شخصیت ہمیں نظر آتی ہے جس نے درسگاہ صفہ کا سبق اپنے ذہن و فکر میں ازبر کر لیا تھا۔ اسے ہم حافظ ملت کہتے ہیں، اسے ہم جلالت العلم کہتے ہیں، اسے ہم ابو الفیض کہتے ہیں۔ اور پھر ابو الفیض کی درسگاہ اصحاب صفہ کا پرتو بن کر دنیا کے اندر ایسے لالو گوہر بھیج رہی ہے۔ یہ لالو گوہر جائے گا اور دنیا کے ان خطوں میں جہاں اسلام کی روشنی پہنچ نہیں رہی ہے یا روشنی عام نہیں ہو رہی ہے، یہ لال چمکے گا اور دنیا اس لال کی روشنی سے متاثر ہوگی، اسلام قبول کرے گی، اسلام کی عظمتوں کا اعلان کرے گا۔ اور یہی مشن ہے رسول اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کا، جو قرآن کی انہی آیتوں سے ثابت ہے، جس میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت پر مولا نے احسان کا اعلان فرمایا ہے کہ اللہ رب العزت نے مسلمانوں پر احسان فرمایا ہے کہ انہی میں کا ایک رسول ان کے درمیان بھیجا جو قرآن کی آیتیں تلاوت کرتا ہے، کتاب و حکمت کی تعلیم دیا کرتا ہے۔ آپ سوچیں، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے
کتاب و حکمت کی کیسی تعلیم عطا فرمائی، اور آج ہمارے سامنے ترقی کا واحد راستہ ہے کتاب و حکمت کی تعلیم، ترقی کا واحد راستہ ہے، ایجوکیشن سسٹم سے خود کو جوڑ لینا یہ ترقی کا واحد راستہ ہے۔ اور میں نوجوانوں سے گزارش کر رہا ہوں، آپ ہمارا مستقبل ہیں، آپ اپنی قوم کا مستقبل ہیں، ذرا خود کو سنبھال کر رکھو، آپ بہت قیمتی ہیں، لہذا رات گزار کر موبائل میں اپنے وقت کی بربادی کا اعلان نہ کرو۔ اسلام دشمن طاقتیں تمہیں مغلوب کرنا چاہتی ہیں اور اپنے کھلونے سے تمہارے وقتوں کا ضیاع کرنا چاہتی ہیں، تمہاری ذمہ داری ہے وقت کی حفاظت کرو، تم بہت قیمتی ہو اس قوم کے لیے۔ اور پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مشن آج یہ دنیا عام کر رہی ہے، کل اس مشن کو تمہیں فروغ دینا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس مشن سے تمہیں آج ہی جڑ جانا ہے، اس لیے خرافات میں نہ پڑو، وقت کا جائز استعمال کرو، موبائل کے غلط استعمال سے بچو، اپنے سرپرستوں کی نگرانی میں وقت گزارنے کی کوشش کرو، یاد رکھو یہی وہ درخت ہیں جن کے سائے میں تمہیں آرام مل سکتا ہے، اور اگر ان درختوں سے تم دور چلے گئے تو اس دنیا میں کہیں تمہارے لیے کوئی ایسا درخت نہ ملے گا جو تمہیں سایہ دے سکے۔ یہی درخت ہے جو تمہیں کتاب کا سایہ دے رہا ہے، یہی درخت ہے جس کے سائے میں تم حکمت سیکھ رہے ہو، یہی درخت ہے جس کے سائے میں تم رہ کر تائب ہو رہے ہو، یہی سایہ ہے درخت ہے جس کے سائے میں رہ کر تم اپنی عظمتوں کو بچا سکتے ہو۔ اس لیے اپنے سرپرستوں کے مشورے سے اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کرو، اور یہی پیغام تھا حضرت اشرف العلماء کا، یہی پیغام تھا، نوجوانوں کو حران یہ پیغام دیا کرتے تھے اپنے اشعار کے ذریعے سے، اپنی کتابوں کے ذریعے سے۔ اسلام منزل بمنزل جب 2 جلدیں آپ پڑھتے ہیں تو آپ کو احساس ہوتا ہے اسلام نے کتنی محنتیں کی ہیں، اسلام کے ماننے والوں نے کتنی قربانیاں دی ہیں اسلام کو عام کرنے کے لیے، کتنے خطرات کا سامنا کیا ہے، کتنے طوفانوں کا مقابلہ کیا ہے۔ اسلام منزل بمنزل حضرت اشرف العلماء کی وہ عظیم الشان نثری کتاب ہے جس کے جملے سے اسلام کی عظمت کا اعلان ہوتا ہے، جس کا لفظ اسلام کے درد کو بیان کرتا ہے، اور اسلام کی راہ میں پیش آنے والی صحابہ کی اور فقہاء اور مجددین کی قربانیوں کو پیش کرتا ہے۔ یہ علماء ہیں، یہ صحابہ ہیں، یہ خلفائے راشدین ہیں، یہ وہ مجددین ہیں، یہ وہ محدثین ہیں، یہ وہ درسگاہ کے غازی ہیں جنہوں نے محنتوں کے ذریعے سے اسلام کے پیغام کو درس اسلام کی شکل میں، اسلام کے پیغام کو علم دین کی شکل میں پوری دنیا میں عام کیا ہے۔ اے نوجوانوں، خود کو سنبھالنے کی کوشش کرو۔